أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله المنان في كتابه التبيان. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نورا ولو كره الكافرون. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 32 کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. کفار و مشرکین کا، دشمنان خدا کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اور اللہ بھی اپنا ایک ارادہ رکھتا ہے، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. چاہے کفار کو، مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. انوار الہی کے جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کی مختلف کڑیوں پر ہم نے روشنی ڈالی. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تذکرہ ہوا، اور انشاءاللہ آنے والی گفتگوؤں میں بھی ان کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کروں گا، اور پھر شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا تذکرہ. اور آج ایک اور نور پروردگار، نور الہی جو نور اللہ ہیں، ان کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، اور ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. گرچہ ہمہ جہج اور ہمہ گیر شخصیت کے حامل ہیں، لیکن میں ایک پہلو کی طرف اشارہ کروں گا. وہ کون ہیں؟ وہ مولا متقیان اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. مولا متقیان کے جو فضائل ہیں یہ قابل احصاء نہیں ہیں. اللہ کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب. اگر ساری دنیا، دیکھیں یہ مبالغہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ مبالغہ ہے، کیونکہ جو فرما رہے ہیں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے مصداق ہے. نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں، مجھ جیسا کوئی عام خطیب نہیں ہے جو کہہ رہا ہو کہ اگر ساری دنیا کے جتنے باغات ہیں، اس کے جتنے درخت ہیں، یہ سب کے سب قلم بن جائیں، اور پھر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے جنات حساب کرنے والے، کیلکولیٹ کرنے والے، اور انسان لکھنے والے بن جائیں، ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، یہ سب مل کر بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ بیان کریں، اسے
قلم کے ذریعے تحریر کر سکیں. یہاں تحریر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ شمار نہیں کیا جا سکتا. اگر شمار کرنے یہ بیٹھ جائیں، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کلمت اللہ ہیں اور کلمت اللہ تامہ ہے. قرآن کی آیت ہے کہ کلمات اللہ کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو یہ سب بھی مل جائیں. بالکل وہی حدیث کا جو مفہوم ہے وہی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر کلمات اللہ کو کوئی شمار کرنا چاہے تو سارے سمندر مل کر، سارے باغات کے درخت مل کر، جن و بشر ایک ہو کر بھی شمار نہیں کر سکتے. تو پھر وہ جو خود یہ کہے کہ میں کلمہ تامہ ہوں، کلمت اللہ تامہ کون ہے؟ مولا متقیان. اور پھر مولا متقیان کے اگر سارے فضائل کی بات کی جائے تو وہ ایک طرف ایک فضیلت کی بات کی جائے تو آپ اس حدیث کو دیکھیں کہ ایک فضیلت کس درجے پر ہے مولا متقیان. اللہ کے حبیب نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا یحصی عددہ غیرہ. کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ پروردگار نے میرے بھائی علی کے لیے اتنے فضائل قرار دیے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. فقط پروردگار ہے جس نے عطا کیا ہے وہی شمار کر سکتا ہے. اور اب یہاں رک کر میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں. کیا کہا؟ نہیں کہا کہ علی کے لیے، بلکہ کہا میرے بھائی علی کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا لاکھ کسی کو علی کا بھائی بنائے، حقیقی معنی میں جو بھائی ہیں علی کے وہ نبی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو کسی کے بنانے سے کوئی کسی کا بھائی نہیں بنتا، نبی کے بنانے سے. اور کیا ارشاد فرمائے؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا و آخرت میں اگر میرا کوئی بھائی ہے تو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ شمار کرنا خدا کے علاوہ کسی کا کام نہیں. اور پھر آگے جو حدیث ہے وہ عجیب انداز میں فرمایا، من ذکر فضیلۃ من فضائلہ مقرا بها غفر اللہ له الذنوب ما تقدم وما تأخر ولو ضاف القیامة بذنوب الثقلین. در کیجئے گا مطلب کو، اور پھر میں آپ کے اوپر چھوڑوں گا کہ آپ کیا کس اعتبار سے اس کو کیا ترجمہ کرنا چاہیں گے. جتنا ترجمہ میں کروں گا بس اتنا، باقی آپ کے فہم پر ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے. فرمایا اگر علی ابن ابی طالب کے سارے فضائل نہیں، ایک فضیلت کا انسان اقرار کرتے ہوئے اسے یاد کرے یا ذکر کرے. ہم کتنے فضائل مولا کے یاد کرتے ہیں، کتنا ذکر ہوتا ہے. ابھی میں ذکر کر رہا ہوں، آپ اسے سن رہے ہیں. ایک فضیلت، سارے فضائل نہیں، ایک فضیلت کو اگر علی ابن ابی طالب کے اقرار کے ساتھ کوئی یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو پروردگار عالم ما تقدم اس کے گزشتہ گناہوں کو اور بعد میں آنے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وَلَوْ وَافَ الْقِيَامَةَ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ، اگر روز قیامت آتا ہے اس انداز میں کہ اس کے نام اعمال میں جنوں بشر کے، تمام جنوں بشر کے گناہ ہی کیوں درج نہ ہوں. یہ عین حقیقت ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجازی گفتگو ہو رہی ہے، حقیقت یہی ہے. اور اب یہاں چونکہ یہ ہضم نہیں ہوتی بات، لہذا میں کہوں گا کہ ما تاخر کے معنی کیا ہیں یہاں. ما تاخر کے معنی کیا بنیں گے یہاں؟ کہ جو آنے والے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کھلی چھٹی دے دی گئی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. تو یہاں جو علماء کرام بیان کرتے ہیں ما تاخر کے باب میں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ما تاخر وہ جو گناہ آئندہ ہونے والے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی وہ ایک فضیلت اس انسان کو کہ جو علی کی ایک فضیلت کو یاد کر رہا ہے اس کے لیے گناہوں سے سپر بن جاتی ہے، یعنی آئندہ وہ گناہ سے رک جاتا ہے. یہ اس اعتبار سے ہے کہ پروردگار عالم تمام چیزوں کو معاف فرمائے گا. ایک صلوات بھیج محمد و آل محمد پر. اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں تو میرے لیے بھی آسان ہو جائے گا اور جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. ایک اور صلوات بھیج محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. یہ کیا ہے؟ سارے فضائل نہیں، ایک فضیلت مولا متقیان. اگر کوئی یاد کرے تو پروردگار عالم ما تقدم ما تاخر، اور پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمائے من کتب فضیلۃ من فضائلہ. ایسا نہیں ہے کہ یاد کرے، بلکہ اگر لکھتا ہے
ایک فضیلت کو مولا متقیان کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو قلم کے ذریعے تحریر کرتا ہے تو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما بقی لتلک الکتابۃ رسم، جب تک وہ رسم و خط باقی ہے کتابت پر، وہ تحریر باقی ہے، پروردگار عالم تمام ملائکہ کو، الملائکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جبرائیل اس میں شامل ہے، میکائیل اس میں شامل ہیں، اسرافیل اس میں شامل ہیں، اور وہ جس سے ہم سب ڈرتے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ وہ کون ہے؟ ماشاءاللہ اسرائیل، نام لے رہے ہیں یہاں، کیا ہے؟ ملک الموت، جس کا نام لیتے ہوئے بھی انسان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، وہ بھی۔ اور نہ صرف وہ بلکہ پہلے آسمان کے سارے فرشتے، دوسرے آسمان کے سارے فرشتے، تیسرے آسمان کے سارے فرشتے، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے فرشتے، اور پھر جو حاملین عرش پروردگار ہیں اور جو کروبیین ہیں، یہ تمام کے تمام ملائکہ، جب تک وہ فضیلت لکھی رہتی ہے اس کے لیے، لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ مولا متقیان کی ایک فضیلت کا مقام ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ فقط یاد کرے اور فقط اسے لکھے قلم کے ذریعے تحریر کرے، بلکہ فرمایا من نظر الی فضیلۃ من فضائلہ غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالنظر، جو ایک فضیلت کو مولا متقیان کی طرف دیکھتا ہے، مولا کی ایک فضیلت کو دیکھتا ہے، پروردگار عالم نگاہ کے ذریعے کیے جانے والے تمام گناہوں کو اس کے معاف فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ من استمع، یہ آپ سب کے لیے ہیں، وہ کیا ہے؟ سننا۔ استماع کیا ہے؟ سننا ہے۔ توجہ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ من استمع الى فضیلۃ من فضائلہ غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالاستماع، پروردگار عالم علی بن ابی طالب کی ایک فضیلت کو سننے کے بدلے میں جو سماعت کے ذریعے جتنے گناہ کیے جاتے ہیں انہیں بخش دیتا ہے۔ تو اب مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، جس کی ایک فضیلت دشمن تو چھوڑیں اپنوں کو نہیں سمجھ میں آتی، اس کے سارے فضائل کا کیا مقام ہوگا؟ جس کی ایک رات شب ہجرت سو جانا بستر پر لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، اس کی ساری 63 برس کی عمر کس درجے پر ہوگی انسان درک نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب وہ عالم دین کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، لیکن کہتے ہیں کہ روز قیامت شیعوں کی شفاعت کے لیے پروردگار عالم وہ جو سانسیں مولا متقیان نے بستر پر سوتے ہوئے شب ہجرت لی ہیں، ان میں سے اللہ کے حبیب فرمائیں گے ایک سانس علی دے دو تاکہ تمہارے شیعوں کی بخشش کا سامان ہو سکے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مولا متقیان کی ایک سانس لینا، ایک مرتبہ وہ اس بستر پر سانس لینا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ علی ابن ابی طالب کا مقام ہے؟ نہیں، ان کا مقام نہیں ہے۔ ان کے فضائل کا مقام ہے؟ نہیں، فضائل کا مقام بھی نہیں۔ یہ علی ابن ابی طالب کی ایک فضیلت کا مقام ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو جس کی ایک فضیلت کا ہی مقام ہو، اس کے سارے فضائل کا کیا مقام ہوگا؟ آپ دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، کفی اللہ المؤمنین القتال، اللہ کافی ہے مومنین کے لیے میدان جنگ میں۔ یہ آیت نازل ہوئی احد کے میدان میں، جو اصحاب تھے وہ حیران تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ شعار ہے، فقط ایک نعرہ ہے جو لگایا گیا ہے، ایک سلوگن ہے جس پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ باقی مذاہب میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ایک نعرہ لگا دیا جاتا ہے، ممکن ہے کہ یہ ایک سیاسی نعرہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ احد کے میدان میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے جتنا دشمن کے پاس ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنا اسلحہ ہے؟ دندان تک دشمن مسلح ہے، تیر بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، مسلح ہے مکمل۔ اور نہ صرف یہ، ان کے مقابلے میں جو مسلمان ہیں ان کے پاس چند تلواریں ہیں، چند نیزے ہیں، اور لڑنے کے لیے پورا اسلحہ بھی موجود نہیں ہے۔ سامنے دشمن کے لشکر میں سواریاں موجود ہیں، گھوڑے موجود ہیں، اونٹ موجود ہیں، لیکن یہاں اس لشکر میں چند گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تاریخ اسی طرح سے بیان کر رہی ہے۔ اور اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مومنوں کے لیے، مومنین کے لیے قتال میں کافی ہے، میدان جنگ میں کافی ہے۔ تو اب جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب پریشان ہیں کہ واقعتاً ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، شک کی کیفیت میں ہیں بعض افراد،
اور یہ میں ایسے ہی نہیں پیش کر رہا، ابھی آپ کے سامنے روایت مکمل ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا واقعتاً اللہ کیسے کافی ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، جب خود کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی، تو وہاں پر ان کو جو کہنا ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کافی، تو وہاں شک کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک کھلا تضاد ہے جو ان کے عمل میں، ان کی رفتار میں نظر آتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی احد کے میدان میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیسے اللہ مومنوں کے لیے کافی ہوگا، میدان جنگ میں کیسے کافی ہوگا۔ بھائی ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا مشکل سے مل رہا ہے، وہ اور بات ہے کہ بعد میں سب کے سب غنی ہو گئے، لیکن اس وقت یہ کیفیت نہیں ہے۔ بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھکیے گا نہیں؟ تھوڑا سر ہلائیں گے تو مجھے اندازہ ہوگا کہ ساتھ ہیں سارے کے سارے۔ کیسے پتا چلے ہمارے پاس ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے ہے اور سامنے جو ہیں ان کے پاس 3 ٹائم کباب کھانے کے لیے موجود ہیں۔ تو اس کیفیت کے اندر دندان تک مسلح، تیر ہے، نیزے ہیں، سب کچھ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے پروردگار عالم میدان جنگ میں ہمارے لیے کافی ہوگا، اور پھر جب پہلا موقع آیا اور دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، اس موقع پر سامنے جو دشمن کا لشکر تھا انہوں نے پہل کی۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ دشمن ہمیشہ پہل کرتا ہوا نظر آتا ہے، نہ یہ علی ابن ابی طالب کی سیرت ہے، نہ رسول خدا کی سیرت ہے، کبھی پہل نہیں کی ہے۔ اب جب وہ وہاں سے جو ان کا پرچمدار تھا، علمبردار تھا، وہ آگے بڑھا، نام تھا نوفل بن خویلد، یہ آگے بڑھا اور اتنا لمبا قد تھا اور اتنا بڑا پہلوان تھا کہ جیسے ہی اس کو دیکھا بہت سے ساتھی ساتھ چھوڑ کر نہ صرف یہ کہ پہاڑ پر پہنچے بلکہ پہاڑ کی نوک پر جا کے کھڑے ہو گئے، نوک پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ یہ روایت اسی طرح سے بیان کر رہی ہے، اتنا بلندی پر۔ اس کو دیکھتے ہوئے سب کی کانپیں ٹانگ گئی۔ کہتے ہیں کہ نوفل جیسے ہی میدان میں لڑنے کے لیے آیا ساتھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں اللہ کے حبیب نے فرمایا یا علی اکفنی نوفلا، وہی لفظ جو قرآن کی آیت کے ہیں، وہی الفاظ، اور اسی سے اقتباس کرتے ہوئے نبی کریم نے لفظ استعمال کی، یعنی کف اللہ اکفنی، کفا سے ہیں دونوں، یعنی کیا فرمایا اے علی اس نوفل کے لیے تم اکیلے کافی ہو۔ اور یہاں مولا متقیان نے جب پہلا وار کیا تو پہلے ہی وار میں نوفل کو واصل جہنم فرمایا۔ اب پرچم گر گیا، اور جیسے ہی آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی ہیں اس میں اگر پرچم گر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا لشکر شکست کھا چکا ہے۔ پہلے وار میں ہی دشمن کو جو زیر کر دے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ پہلی ضربت میں ہی یہ کام مولا متقین نے انجام دیا۔ توڑ دے جسے علی پیوند ہوتا ہی نہیں، توڑ دے جسے علی پیوند ہوتا ہی نہیں، دے جسے حیدر وہ حاجت مند ہوتا ہی نہیں۔ غم نہیں ماتاب کو اگر باب توبہ بند ہو، غم نہیں ماتاب کو اگر باب توبہ بند ہو، علم کے دروازے کا کبھی در بند ہوتا ہی نہیں۔ محمد و آل محمد بلند تر سلوات۔ اب اگر پرچم گر جائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہاں کیا ہے، اگر پرچم گر جائے تو دشمن متفرق ہو جاتا، لشکر متفرق ہو جاتا ہے، لہذا جیسے ہی پرچم گرا ایک شخص فوراً آگے بڑھا، دوسرا پہلوان آگے بڑھا، اس نے پرچم کو پکڑ لیا، علی ابن ابی طالب کی دوسری ضربت لگی، وہ بھی فی النار ہو گیا، یہاں تک کہ تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، 9 افراد آئے پرچم اٹھانے کے لیے کہ لشکر متفرق نہ ہو جائے، 9 کے 9 علی کی ایک ضربت کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ اور اب وہ کیفیت ہو گئی کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا 10واں کوئی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آ کے لشکر کے پرچم کو اٹھا لے۔ یہ علی ابن ابی طالب کافی ہو گئے مومنین کے لیے میدان جنگ میں۔ تو اب یہاں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے کف اللہ المؤمنین القتال، اللہ کافی ہے مومنین کے لیے قتال میں یعنی میدان جنگ میں، مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ کف اللہ المؤمنین القتال بعلی ابن ابی طالب۔ مل کے صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ کافی ہیں علی ابن ابی طالب۔ آپ کے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ واقعتاً علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے والے ہیں، جو آپ کے چہروں پر مسکراہٹ۔
اس لیے کہ فضائل علی ابن ابی طالب کو سننے کے بعد اگر انسان کا چہرہ کھل اٹھے تو یہ خود اس کے شریف النسب ہونے کی دلیل ہے. احادیث ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا کہ آپ کہیں ذاکروں کے انداز میں، نہیں، عین حقیقت ہے اور آپ کے سر ہل رہے ہیں، یہ اس بات کی تائید ہے یا نہیں؟ اب اس سے بڑھ کر جملہ محسوس کیجئے گا کہ اللہ کافی ہے کس کے لیے میدان جنگ میں؟ مومنین کے لیے. یعنی مومنین کی اگر کوئی مددگار ہے، مشکل کشا ہے، تو وہ کون ہے میدان جنگ میں؟ علی ابن ابی طالب ہیں. لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آؤ میں تمہیں اس کے دروازے پر لے کر چلتا ہوں، الا من کف اللہ بہ رسولا، جو صرف مومنوں کے لیے اللہ اگر کسی کو کافی ہونا چاہتا ہے تو مومن ہی نہیں بلکہ اگر رسول کے لیے اللہ کسی کی کفایت کرنا چاہتا ہے تو وجود علی ابن ابی طالب کے ذریعے کافی ہوتا ہے. حبیب خدا اگر کسی کے پناہ میں جاتے ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب ہیں. یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے. مگر دیکھیں یہاں رک کر میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں. صفین کے میدان میں مولا متقیان آئے. اب یہ بدر میں دیکھ چکے ہیں، احد میں دیکھ چکے ہیں، اور وہ جنگیں اس کے بعد ساری جنگیں، اور اس کے بعد صفین کے میدان میں. لہذا جب صفین کے میدان میں مولا متقیان لڑنے کے لیے، اچھا یہ جو بات ہے آپ غور کیجئے گا، یہ میں نے درس اخلاق میں سنی ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ مجلسوں میں یہ باتیں پڑھی جاتی ہیں تو ہم نے آیت اللہ شخصیت سے جو مسلم ہے، ابھی آپ کے سامنے نام لوں گا تو آپ خود تائید کر دیں گے. آیت اللہ حائری شیرازی رحمہ اللہ، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، حجتیاں میں ہمیں درس اخلاق دینے کے لیے آئے. اور درس اخلاق میں پہلا مطلب انہوں نے یہ پیش کیا جو ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ علی کے فضائل سے صرف فضائل سنے اور وہ جو اس کو مقام مل رہا ہے وہ ہے، نہیں، اس سے درس بھی حاصل کر سکتا ہے. درس اخلاق میں انہوں نے یہ بیان کیا. غور کیجئے گا، میرے لیے مطلب نیا تھا، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صفین کے میدان میں مولا متقیان کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آتا تھا، ڈرتے تھے. اور جب بڑے بڑے پہلوان اپنے ساتھ لانے والا ان سے یہ کہتا تھا، ان پہلوانوں سے کہ جاؤ علی کا مقابلہ کرو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ علی کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، موت کا سامنا کرنا آسان ہے. یہ باقاعدہ تاریخ نے نقل کیا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. موت کا سامنا کرنا آسان ہے، علی کا سامنا کرنا مشکل ہے، لہذا مقابلے پہ نہیں آتے تھے. اب مولا کیا کرتے تھے؟ نقاب لگا کر آتے تھے. صفین کے میدان میں کئی مرتبہ مولا نقاب لگا کر آئے. اب جب نقاب لگا کر آئے تو یہ بھی موجود جو لشکر لے کر آئے شام سے، اور اس کے ساتھ ایک اور شخص موجود جو اس کا مشاور ہے. کیا نام ہے؟ اب آپ نے لے لیا، کافی ہے، مجھے لینے کی ضرورت نہیں ممبر سے. کیوں میں آفیشلی نام لوں اس کا؟ اس پر وہی ہو علیہ قضا و قضا. یہ ہے نا در حقیقت فتنہ ہے یہ سب، یہ وہ شخصیات ہیں. یہ دونوں ساتھ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ نقاب لگایا ہوا علی کے لشکر سے ایک آیا ہے اور آنے کے بعد پیدر پہ حملے کر رہا ہے، اور شام کا جو لشکر ہے اس میں ہلچل مچ چکی ہے. تو اب آپس میں گفتگو کرتے ہیں، نقاب لگائے ہیں، پتہ نہیں چل رہا علی کا عام سپاہی ہے یا علی ہے. کیسے پتہ چلے کہ علی ہیں؟ نقاب لگا کے آئے ہیں، حملوں سے تو لگ رہا ہے کہ شاید علی ہیں، لیکن چونکہ نقاب لگایا ہے، نقاب کی وجہ سے نہیں محسوس ہو رہا کہ علی ہیں یا کوئی اور ہے. اور وہی جو ایک روایت ہے صفین ہی کے میدان میں جب حضرت عباس کے چہرے سے نقاب ہٹائی تب پتہ چلا کہ علی نہیں ہے، حضرت عباس ہے یا نہیں ہے. تو مولا متقیان خود نقاب لگا کر آئے ہیں یا نہیں ہے، اب ان کو کیسے پتہ چلے؟ تو اب یہاں جو لشکر لانے والا ہے، میں نام نہیں لے رہا، اس نے کہا اس شخص سے جو اس کا مشیر ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیسے پتہ چلے علی ہے یا علی کا عام سپاہی ہے. کہا جو حملہ کرنے والے ہیں اگر 500 ہیں تو 1000 کر دو، بڑھا دو، دگنا کر دو. دگنا کر دو کہ پتہ چل جائے گا، جتنے بھی افراد حملہ کر رہے ہیں دگنا کر دو. کہا اچھا، دگنا کیا، مگر رفتار و کردار میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. کہا یہ علی ہے. نقاب لگانے کے باوجود پہچان گیا کہ علی ہے. کہا کیسے پہچانے؟ کہا دیکھو اگر علی کا عام سپاہی ہوتا تو اگر وہ مثلا 500 سے لڑ رہا ہے یا 50 سے لڑ رہا ہے تو جس انداز میں لڑتا تو اس کا ایک خاص انداز ہوتا کہ 50 سے ایسے لڑنا ہے. لیکن اگر ہم نے جب حملے کو ڈبل کیا کہ 50 سے 100 کر دیا یا 500 سے 1000 کر دیا تو اب لڑنے کا انداز وہ بدلے گا، تو پتہ چل جائے گا کہ علی کا عام سپاہی ہے. لیکن چونکہ یہ نقاب پوش
جو علی ابن ابی طالب ہیں اپنے انداز کو نہیں بدل رہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب ہیں. کیوں؟ کیونکہ علی کی نگاہ اپنے رب پر ہے. وہ اپنے پروردگار کی مرضی کی خاطر لڑتے ہیں. اس اعتبار سے نہیں لڑتے کہ کتنے آ رہے ہیں سامنے، 500 آ رہے ہیں، 1000 آ رہے ہیں. نہیں، فرق نہیں پڑتا علی ابن ابی طالب کو کہ 5000 آئے یا پورا لشکر آئے، اسٹریٹجی نہ بدلے. چونکہ اللہ پہ نگاہ ہے، اسی انداز میں لڑتے چلے جاتے ہیں. مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی علی نعرہ حیدری. اور سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. توجہ ہے، یہاں جو انہوں نے درس اخلاق کا نقطہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ علی کی نگاہ اللہ پر ہے. تو اللہ سے مخاطب ہو کے ہم سے کہا کہ اپنی نگاہ کو بھی اللہ پہ رکھو. اور پھر فرق نہیں ہوتا انسان کو کہ کتنی مشکلات، کتنے مسائل، کتنی شدائد، کتنی پریشانیاں سامنے آئیں، اگر نگاہ پروردگار پر ہے تو یاد رکھو کہ اگر بند گلی میں بھی جاؤ گے تو پروردگار تمہارے لیے ایک راستہ قرار دے گا. یہ ہے مولا متقیان سے، ان کے فضائل سے انسان جنگوں سے بھی لے سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ ہی مولا متقیان ہیں اور جنگ کا میدان ہے. صفین ہی کے میدان میں دشمن نے پانی بند کیا. اب یہاں کیا ہے امپورٹنٹ؟ ویلیوز امپورٹنٹ ہیں، اقدار امپورٹنٹ ہیں یا نہیں؟ لڑنا امپورٹنٹ ہے. کیا امپورٹنٹ ہے مولا متقیان؟ دشمن نے پانی بند کیا، یہاں مولا متقیان کے لشکر میں پیاس ہیں اور سب پیاسے ہیں. اور جب پیاس غالب آنے لگی تو مولا متقیان نہ صرف یہ کہ بڑے شجاع ہیں، بہت بڑے خطیب بھی ہیں. 2 جملے مولا نے کہے اور پورا جو لشکر ہے وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا. کیا 2 جملے فرمائے؟ یہ پانی بند ہونا، اس ذلت پہ یا مر جاؤ یا لڑو اور پانی پہ قبضہ کر لو. یہ 2 جملے مولا نے فرمائے. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ مولا علی علیہ السلام کے لشکر نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد پانی پہ قبضہ کر لیا. اب وہی لوگ اسی انداز میں سے مشورہ دینے آئے. ہم بھی ہوتے تو شاید یہی مشورہ دیتے. پروردگار عالم ہمیں ارتقاء دے، معنوی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، کہ جو مولا کی مرضی ہے اس میں ڈھلنے کی ہماری پروردگار عالم توفیق عنایت فرمائے. کیا کیا یہاں پر؟ لوگوں نے آگے مشورہ دیا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. پانی بند کیا ہے مولا، آپ بھی پانی بند کر دیں. لیکن یہاں اگر مولا کے جملے کو دیکھیں، میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے کہا وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. وہ دشمن کا کردار ہے، یہ ہمارا کردار ہے. جو علی ابن ابی طالب کا کردار ہے وہی کردار ہمیں حسین ابن علی کا نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ کیا کردار ہے امام حسین علیہ السلام کا. ہور کا لشکر سامنے سے آیا، یزیدی لشکر ہے یہ سارا کا سارا. اس وقت ابھی تک علیہ السلام کے باب میں داخل نہیں ہوا ہور. لیکن جب دشمن کے لشکر کو آتے ہوئے مولا کے اصحاب نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ دیکھا کہ نخلستان نظر آ رہا ہے، کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. تو نعرہ تکبیر بلند کیا. اور جیسے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا تو آپ دیکھیں کہ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیوں نعرہ تکبیر بلند کیا؟ تو کہا مجھے نخلستان نظر آ رہا ہے، یعنی کھجور کے درخت نظر آ رہا ہے. کہا اس بیابان میں کہیں بھی کوئی نخلستان نہیں ہے، تمہیں کیسے نظر آ رہا ہے؟ کہا آپ غور سے دیکھو. اب جو غور سے دیکھو تو کیا ہے؟ دشمن کے بلند نیزے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کھجور کے درخت ہے. اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پہ 1000 کا لشکر لیے ہوئے ہیں ساتھ میں ہر، اور سب کے سب پیاسے ہیں. جیسے ہی وہ لشکر نزدیک آیا ہور کا لشکر، امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہی سیرت جو علی ابن ابی طالب کی ہے وہی حسین ابن علی کی بعین ہی وہی سیرت ہے. یہ ویلیوز، یہ اقدار انسان لے لے کربلا سے، یہ ویلیوز لے انسان امیر المومنین سے کہ ہمارے لیے اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جو اصول ہیں وہی ہیں. جب میرے مولا نے اصول پہ کمپرومائز نہیں کیا تو میں کیسے اصولوں پہ کمپرومائز کر سکتا ہوں؟ یہ اقدار یہ زندہ رہنی چاہیے، چاہے شکست ہو ظاہری اعتبار سے یا نہ ہو، کامیابی ہو، انسان کو یہ اقدار زندہ رکھنی چاہیے. آپ دیکھیں یہ اقدار زندہ کیسے رکھی؟ 1000 کے لشکر کو اپنے بھائی عباس سے کہا کہ سیراب کرا دو. مولا میں کہوں گا یہ پانی تو آپ نے سکینہ کے لیے رکھا ہے، یہ پانی تو ننھے علی اصغر کے لیے ہیں، بچوں کے لیے ہیں. لیکن امام نے کیا کیا؟ امام نے اقدار کو زندہ کیا.
وہی دشمن جو 3 دن پانی بند کرنے والا ہے، اسی کو جب وہ پیاسا ہے تو پانی سے سیراب کر دیا۔ اور نہ صرف یہ کہ انہیں سیراب کیا، بلکہ مولا نے کہا اے بھائی عباس، مجھے ان کے جانور بھی پیاسے نظر آ رہا ہے، اجرکم اللہ، ان کی سواریوں کو، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ سب کو مولا نے پانی پلایا۔ اور پھر جو اس لشکر میں آخری فرد تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اتنا پیچھے تھا اور اتنا زیادہ پیاس مجھ پر غالب تھی کہ مجھے یہ تھا کہ جب تک میری باری آئے گی سب کو پانی پلاتے ہوئے تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ کہتا ہے ایسے میں نے دیکھا کہ کریم ابن کریم حسین ابن علی کی نگاہ مجھ پر پڑی، اور جیسے ہی نگاہ مجھ پر پڑی میرے پاس آئے اور اپنے دست مبارک سے مجھے سیراب کر۔ مولا آپ کی نگاہ دشمن پر بھی اس طرح سے ہے، آپ وہاں بھی اپنی اس کریم خاندان کی لاج رکھ رہے ہیں، مولا ممکن ہے کہ ان چاہنے والوں پر بھی اپنی اسی کرامت کی نگاہ فرما دیں، وہی لطف و کرم ہم سب کی جانب ہو۔ یقیناً ہے جبھی ہم ہیں، اور ہمیشہ ان کی عنایت ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں جب سب کو سیراب کروا دیا اور سب کو سیراب کروانے کے بعد نماز کا وقت آیا تو امام نے کہا کہ اے حر، الگ نماز پڑھو گے یا ساتھ نماز پڑھو گے؟ یہ احترام تھا حر کا، جس نے حر کو حر بنایا ہے۔ یہاں کہا ہے کہ میں اقتدا کروں گا آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، حالانکہ لشکر تھا 1000 کا، چاہتا تو الگ نماز قائم کر سکتا تھا، لیکن یہ احترام کام آیا اس کا۔ اور پھر اس کے بعد جب امام علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہونے لگے تو لجام فرس کو تھام لیا، ذوالجنہ کی لگام کو تھاما، اور لگام کو تھامنے کے بعد کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، اس لیے کہ یزید کا حکم ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا میں۔ یہاں امام علیہ السلام نے جملہ کہا، فرمایا ثقلت امک، اے حر تیری ماں تیرے عزا میں روئے، تیرے غم میں بیٹھے۔ جیسے اس نے یہ جملہ سنا حر نے کانپنے لگا اور تھراتے ہوئے کانپتے ہوئے امام سے کہا، مولا آپ نے میری ماں کے بارے میں یہ کہہ دیا، لیکن میں آپ کی مادر گرامی کا نام کیسے لوں؟ اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ جو احترام تھا یہ کام آیا ہے حر کے۔ میں بہت آرام سے آپ کے سامنے مصائب پڑھوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں مجسم ہو جائیں یہ تمام مصائب، اور ذہن میں آئیں گے تبھی آنکھیں نم ہوں گی۔ اس موقع پر آپ دیکھیں کہ یہ جو احترام ہے اس کے کام آیا حر کے۔ کیسے کام آیا؟ بعد میں جب حر کی شہادت ہوئی ہے تو ایک سر پہ ایسا زخم لگا تھا جس سے خون رک نہیں رہا تھا، یہاں سید الشہداء نے اپنی مادر گرامی کے دست مبارک سے سلا ہوا جو رومال تھا وہ باندھا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، تھک کے گریہ نہیں کیجیے گا، حق ادا ہونا چاہیے۔ چھٹے امام سجدے میں دعا دیتے ہیں، پروردگارہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بعد میں جب آنے والے کسی بادشاہ نے چاہا کہ اس رومال کا اسے معلوم ہوا تو قبر کو نبش قبر کرنے کے بعد اس رومال کو حاصل کرنا چاہا کہ سیدہ کا رومال حاصل ہو جائے۔ وہ جو احترام تھا اور وہ جو محبت تھی جناب سیدہ سے، جب اس رومال کو ہٹایا زخم تازہ ہوا، ویسے ہی خون جاری ہوا۔ جتنا چاہا کہ رومال دیگر باندھ دیے جائیں یہ خون رک جائے، خون رکا نہیں جب تک سیدہ کا رومال دوبارہ باندھا نہیں۔ اجرکم اللہ۔ یہ احترام شہزادی کونین ہے جو کام آیا حر کو علیہ السلام بنانے میں۔ اور اب جب شب عاشور آئی تو ساتھیوں نے دیکھا کہ حر مضطرب ہے، کربلا لانے والا حر ہے۔ ذرا غور کیجئے، کربلا لانے والا، یہ ساری مصائب، ساری مشکلات۔ ساتھیوں نے کہا کہ اے حر ہم تمہیں مضطرب دیکھ رہے ہیں، کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ بچوں کے، امام حسین کے بچوں کے خیمے کے پیچھے لے کر آئے، کہا کچھ آواز سن رہے ہو؟ کہا ہاں آواز سن رہے ہیں۔ کہا کیا آواز ہے؟ کہا ننھے ننھے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ کہا میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بچے پیاسے ہیں، اور یہ العطش العطش کی صدائیں بلند ہیں۔ جب عاشور کا دن آیا تو حر نے کہا میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ حسین کے لشکر میں جنت نظر آ رہی ہے اور یزید کے لشکر میں جہنم نظر آ رہی ہے۔ وہ اہل جنت ہیں جو کہ سردار جنت ہیں، اور یہ اہل جہنم ہے جو کہ یزید کا لشکر ہے۔ کہا میں جنت کو ترجیح دوں گا جہنم کے اوپر۔ اور یہ کہتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہاں حر توبہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا اے بھیا عباس جاؤ، علی اکبر
جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، کیسا کریم گھرانہ ہے کہ وہ جو کربلا لایا ہے ساری مشکلات ہیں، یہاں بدلہ نہیں لیا، بلکہ اب جب حر آئے ہیں تو اس موقع پر حر نے کہا اے مولا کیا میری توبہ قبول ہوگی، کیا میری خطا سے درگزر ہو سکتی ہے، کیا میری خطا معاف کی جا سکتی ہے؟ تو مولا نے کہا ارے تو اس دنیا میں بھی حر ہے، کتنا اچھا تیری ماں نے نام رکھا ہے، دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی تو حر ہے، جا حر میں نے تجھے معاف کیا اور میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ اجرکم اللہ، اس بات کا سننا تھا حر نے، چونکہ غیرت ہے نا حر کے اندر، بہت بڑا پہلوان ہے، مسترب جب پایا تو اس موقع پر ساتھیوں نے یہی کہا تھا اے حر ہم تمہیں آج مسترب دیکھ رہے ہیں، اگر کوفے کی مائیں اپنے بچوں کو کسی شجاع کی لوری سناتی ہیں اور تمہاری سناتی ہے، وہی غیرت تھی نا کہ اب جب مولا نے معاف کر دیا، کہا مولا پہلی قربانی میری طرف سے پیش ہوگی۔ اجرکم اللہ، میں نے مصائب تمام کر دیے۔ علی ابن حر کو اجازت ملی، میدان میں آئے، بڑھ بڑھ کر حملے کیے، بوڑھا باپ کھڑے ہو کر اپنے بیٹی کی شجاعت کو دیکھ رہا ہے، شجاعت کے مظہر دیکھ رہا ہے، مگر ایک وہ وقت آیا کہ علی ابن حر اپنے گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، اپنے بابا کو آواز دی اے بابا میری مدد کو آئیے۔ یا حر دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے کہ کڑیل جوان کے لاشے پہ آتے، ارے مولا و آقا امام حسین علی ابن حر کے لاشے پر آئے، کہا حر ذرا پیچھے ہو جاؤ، بوڑھا باپ کڑیل جوان کا لاشا نہیں اٹھا سکتا، میں کہوں گا مولا سلام ہو آپ کی عظمت پر، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ ارے کچھ دیر کے بعد علی اکبر کی آواز آئے گی اے بابا میرا سلام آخر، میں کہوں گا مولا اس موقع پر کیا کریں گے؟ تو مقتل لکھتا ہے گرتے پڑتے یا علی کہتے کہتے اپنے کڑیل جوان کے لاشے پر آئے، کہا اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، بوڑھے باپ سے کڑیل جوان کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ بارے ذکر کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عنایت فرما، حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے مولا بیمار کربلا کے صدقے میں سب کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کے دوفیل ہم سب کی حاجت روائی فرما، مولا مشکل کشا کے صدقے میں ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حجت آخر امام زمانہ کے قلب مطہر کو اس ذکر کے دوفیل ہم سب سے راضی فرما، مولا کو اذن ظہور عطا فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین واکتبنا مع زوار الحسین واحشرنا یوم القیامت تحت لواء الحسین واجعلنا من الباکین فی مجلس عزاء الحسین واجعلنا من انصار الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین وادخلنا الجنة مع انصار الحسین علیہ السلام۔